اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر قسم کی عبادتیں صرف اسی کے لیے ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک دو باتیں سنیں گے۔ دراصل ہم لوگ دو کتابیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ایک الجامع لعبادت اللہ وحدہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عبادت کے تعلق سے کہ عبادت کیا کیا ہوتی ہیں، دلی عبادت میں سے کون کون سی عبادتیں ہیں، اور اسی طریقے سے انہی کی کتاب مسائل الجاہلیہ پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ایک دو مسئلے ہم لوگ دونوں کتابوں سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، ہم لوگ گزشتہ ہفتہ خوف کے بارے میں، ڈر کے بارے میں تفصیلی باتیں سنے تھے کہ کتنے قسم کے ڈر ہوتے ہیں اور انابت کس کو کہتے ہیں، یہ سب باتیں آئی تھی۔ دیکھیے، ایک عبادت ہے محبت، المحبہ، جس کو محبت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، محبت ہونا دلی عبادت ہے، اور قرآن مجید میں اس کی دلیل بھی ہے۔ اس کی دلیل اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو دوسری نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 160 پر 5 میں دیکھیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 160 پر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. కానీ అల్లాహ్ను కాదని ఆయనకు సహవర్తులుగా ఇతరులను నిలబెట్టి అల్లాహ్ను ప్రేమించవలసిన విధంగా వారిని ప్రేమించేవారు కూడా ప్రజలలో కొందరు ఉన్నారు. అయితే విశ్వసించిన వారు అల్లాహ్ను అంతకంటే ప్రగాఢంగా అధికముగా ప్రేమిస్తారు. సర్వశక్తులు అల్లాహ్ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయని, అల్లాహ్ చాలా కఠినముగా శిక్షించేవాడన్న యథార్థాన్ని ముష్రికులు అల్లాహ్ విధించే శిక్షలను చూసిన తర్వాత తెలుసుకునే బదులు ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది. తెలుసుకుంటే వారు ఈ షిర్క్, భాగస్వామ్యం, సహవర్తులు, సంరక్షకులు పాపానికి ఒడిగట్టరు. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور جن کو وہ شریک بنا رہے ہیں ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح سے اپنے شریکوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن مومنوں کا معاملہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، مومن لوگ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بہت سخت اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کے عذاب کو جب دیکھ لیں گے نا
دیکھ لیں گے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا لیتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور اپنے شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ محبت میں شرک ہے، محبت میں شرک ہے۔ لیکن مومن لوگ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو محبت جو ہے، اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت یہ ایک عبادت ہے، محبت ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور محبت دل سے ہوتی ہے، محبت دلی عبادت ہے۔ اس کی وضاحت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ المحبہ لہا مقام عظیم فی العبادہ، عبادت میں محبت کا ایک بڑا مقام ہے، محبت کا ایک بڑا مقام ہے عبادت کے اندر، اور کہتے ہیں وہ ہے اللہ عز و جل سے محبت کرنا۔ اور یاد رکھیے محبت کی دو قسم ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں محبت کی دو قسم ہے، ایک محبت جو عبادت ہے، عبادت والی محبت، اور ایک ہے فطری محبت، فطری محبت۔ ایک محبت ہے عبادت والی محبت، اور دوسری ہے فطری محبت۔ تو جو عبادت والی محبت ہے اس میں کیا بات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں عبادت والی محبت کے بارے میں وہی التی یکون معہا ذل و خضوع للمحبوب، کہ جو محبت عبادت والی ہوتی ہے اس محبت کے ساتھ ساتھ ذلت ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اور محبوب کے لیے اس میں ذلت اور ڈر ہوتا ہے۔ محبوب جس سے محبت کر رہا ہے بندہ، اس کے لیے جھکاؤ بھی ہوگا، محبت کے ساتھ ساتھ جھکاؤ بھی ہوگا، خضوع ہوگا، تب یہ محبت عبادت ہو جائے گی، یہ محبت عبادت ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ محبت ایسی محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا مَحَبَّةٌ عبادہ، کیونکہ یہ محبت جو ہے عبادت ہے۔ تو ہر وہ محبت جس محبت میں ذلت ہو، خضوع ہو محبوب کے لیے، وہ محبت جو ہے عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے محبت کا انتہا یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کی ہر بات مان لے، اس کی ہر بات مان لے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے۔ یہی بات اگر دوسرے کو اختیار دے دیں گے، دوسرے کے ساتھ ایسا کریں گے تو یہی سے گڑبڑ ہوتا ہے، یہی سے گڑبڑ ہوتا ہے، اور محبت میں لوگ شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جس سے محبت کر رہے ہیں نا اس کے آگے جھکاؤ بھی ہوتا ہے۔ اور مشرک لوگ یہی کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ شریک بنا لیے ہیں اور ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو یہ محبت عبادت ہے، اور اسی میں شرک ہوتا ہے، اسی میں شرک ہوتا ہے۔ اور دوسری محبت کہتے ہیں فطری محبت، کہتے ہیں کہ ان تحب المال، جیسے کہ آپ مال سے محبت کرتے ہیں، مال کی چاہت رہتی ہے لوگوں کو۔ تحب زوجتک، آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ تحب اولادک، آپ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تحب والدیک، آپ اپنے والدین ماں باپ سے محبت کرتے ہیں۔ تحب من احسن الیک، اور جو آدمی آپ سے حسن سلوک کر رہا ہے، اچھا بہوار کر رہا ہے، تو اس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت جو ہے یہ فطری محبت ہے، یہ عبادت کے درجے تک نہیں آتی، یہ عبادت میں شمار نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی یہ عبادت، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں ذل نہیں ہے، اس میں جھکاؤ نہیں ہے، اس میں ذلت نہیں ہے، اس کے اندر خضوع نہیں ہے۔ خضوع
اللہ رب العالمین کے لیے جو ہونی چاہیے اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. صرف اس میں ایک محبت ہوتی ہے جو فطری ہے، اور یہ محبت دنیا کے ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. جانور تک کو بھی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، جانور تک کو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، اور جو گھاس اوس کھلاتے ہیں جانور کو تو جانور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ فطری محبت ہے چاہے کوئی بھی دنیا میں ہو. اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی بات ڈال دیا ہے کہ ماں باپ سے محبت کرنا، رشتہ دار سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کوئی محبت کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کہتے ہیں کہ الا اذا قدم محبت هذه الاشیاء على محبت اللہ تعالی فانه يكون علیہ وعید شدید. کہتے ہیں کہ یہ جو مال ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی محبت اور اللہ کی محبت، اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت کے اوپر ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، ان کی محبت کو آگے رکھتا ہے، مال، بیوی بچے، رشتہ دار، تجارت، ان کی محبت کو آگے رکھتا ہے، اللہ کی محبت کو پیچھے رکھتا ہے، تو اس کے لیے بڑا سخت وعید ہے اور دھمکی ہے. بہت سخت وعید اور دھمکی ہے. گرچہ وہ عبادت نہیں ہے، بیوی سے محبت کرنا، بال بچوں سے محبت کرنا عبادت تو نہیں ہے، لیکن اگر اس محبت کو آگے رکھیں گے اللہ کی محبت پر تو اب یہاں دھمکی شروع ہوگی اللہ کی طرف سے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 4 دیکھیے. سورہ توبہ 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 4 میں دیکھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి చెప్పు, ఒకవేళ మీ తండ్రులు, మీ కుమారులు, మీ సోదరులు, మీ భార్యలు, మీ సమీప బంధువులు, మీరు సంపాదించిన సిరి సంపదలు, పుట్టుకొడుతుండేమోనని మీరు భయపడే మీ వర్తకం, మీకెంతో ప్రియమైన మీ గృహాలు, మీకు అల్లాహ్ కన్నా, ఆయన ప్రవక్త కన్నా, ఆయన మార్గంలో సనిపే పోరాటం కన్నా ఎక్కువ ప్రియమైనదైతే అల్లాహ్ తీసుకువచ్చే తీర్పు, శిక్ష కొరకు ఎదురు చూడండి. అల్లాహ్ అవిధేయులకు సన్మార్గం చూపడు. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 پر 4 میں یہ بات ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے. اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کی محبت کے آگے اگر کوئی بیوی بچوں، مال، تجارت وغیرہ کی محبت کو آگے رکھتا ہے تو سخت دھمکی ہے. اس آیت میں وہی بات ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال. کیا کہا؟ آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے یہ رشتہ دار اور تمہارے مال جس کو ختم ہو جانے کا تم کو ڈر ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو اور وہ تجارت جس کے ختم ہو جانے کا تم کو ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگ، گھر، مکان جس سے تم خوش ہو، راضی ہو گئے ہو، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ یہ محبوب ہو جائیں، تم ان سے زیادہ محبت کرنے لگو، اللہ سے بھی زیادہ، ورسولہ، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو، فتربصوا، تو تم انتظار کرو. انتظار کرو. کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے دھمکی دے دیا ہے اور ایسے لوگوں کو فاسق کہا اور کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ آیت جو ہے آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ، ہم لوگ اس آیت کریمہ میں گرفتار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ اور وہ مال جس کو تم اکٹھا کر کر کے رکھتے ہو اور تجارت جس کو تمہارا ختم ہو جانے کا ڈر ہے، کون نہیں ڈرتا ہے؟ تجارت کے ختم ہو جانے کا سب کو ڈر ہے۔ وہ بلڈنگ، گھر، مکان جس میں تم رہتے ہو اور راضی ہو، خوش ہو، اگر یہ سب اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہو جائے، ان سے زیادہ محبت کرنے لگو اور اللہ کے رسول سے بھی زیادہ محبت کرنے لگو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرنے لگو، تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ حکم سنا دے گا، انتظار کرو۔ یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔ اور فاسق کا لفظ جانتے ہیں قرآن مجید میں کہیں کہیں کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور کہیں کہیں گناہگار، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے آیا ہے۔ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں فاسق کا لفظ آیا۔ تو یہ معاملہ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر بھی اگر اپنے مال، دولت، بیوی، بچے سب کو ترجیح دیتا ہے اور محبت زیادہ کرتا ہے تو دھمکی ہے۔ یہ بات ہے، کہتے ہیں فاللہ لا یقدم علی محبتہ محبت شیء، اللہ کی محبت کے اوپر کسی بھی چیز کی محبت کو آگے نہیں بڑھانے کا ہے، نہ مال کی محبت، نہ ہی اولاد کی محبت، والبلاد، نہ ہی ملک، اپنے گاؤں، ملک۔ بہت سارے لوگ ملک سے اتنا محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت اس کو اندر نہیں رہتی اور کہتے ہیں کہ میں اپنی گاؤں کے لیے جان دے دوں گا۔ کبھی بھی نماز کے لیے ٹھنڈی کے وقت اٹھا نہیں ہے اور کیا سمجھتا ہے میں اپنے ملک کے لیے جان دے دوں گا۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں چھوئے گا ٹھنڈی کے دن میں، ٹھنڈی کے دن میں اللہ کے لیے ٹھنڈا پانی چھونے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اپنے زمین، اپنے گاؤں کے لیے جان تک قربانی، اور کہے گا کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ وہ شہادت ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا مال، اولاد، والبلاد، اور ملک، شہر کی محبت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا پڑے گا۔ اللہ کی محبت پر ان کو ترجیح دیں گے تو پھر دھمکی ہے، پھر دھمکی ہے۔ کہتے ہیں فَإِن تَعَارَضَتْ محبت اللہ مع محبت غیرہ من الاموال والاولاد، کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت اور مال اور اولاد کی محبت اور اس کے علاوہ کی محبت ٹکرا جائے تو اللہ کی محبت کو آگے رکھنا، اللہ کی محبت کو آگے رکھنا۔ یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح میں سے کچھ اہم باتیں ہم لوگ سنیں۔ یہاں ایک دو باتیں اور میں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے محبت کی کئی قسمیں ہیں، محبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، بلکہ روضۃ المحبین ایک کتابی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ روضۃ المحبین، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی حالت، اللہ اکبر، وہ کتاب بہت زبردست ہے۔ روضۃ المحبین جو ہے یہ کتاب، پوری کتاب میں اللہ رب العالمین سے محبت کیسے کی جاتی ہے، کون لوگ کرتے ہیں، کون سا راستہ اپنانا چاہیے، اور دوسرے سے محبت لوگ کیسے کرتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کا انعام کیا ہے، یہ تمام باتیں روضۃ المحبین کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ اور محبت کے تقریباً کہا کہ 60 نام ہیں، محبت کے 60 نام ہیں، اور 50 نام تو خود انہوں نے ذکر کر دیا ہے روضۃ المحبین نے۔ روضۃ المحبین اس کتاب کے اندر شروع ہی میں انہوں نے محبت کے تقریباً 50 نام ذکر کیے ہیں۔ اب سوچئے
50 نام. تو یہ علم کا سمندر تھے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے الداء والدواء کے اندر کہا ہے کہ محبت کے کئی قسمیں ہیں. کہتے ہیں اربعۃ انواع من المحبہ، محبت کی 4 قسمیں، محبت کی 4 قسمیں ہیں. کہتے ہیں کہ یجب التفریق بینہا، ان 4 قسموں میں فرق کرنا واجب ہے. محبت کی ان 4 قسموں میں فرق کرنا واجب ہے. کہتے ہیں انما ضل من ضل بعدم التمیز بینہا، کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونے والوں میں سے ان محبت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، محبت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. آپ دیکھیے کسی بھی دنیا کا آدمی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان کو پوچھئے اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں، تو لڑ جائے گا آپ سے، کیوں میں محبت نہیں کرتا ہوں کیا. یہ ہے دنیا میں سب کو ہی کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح محبت کرنی چاہیے اس طرح نہیں کرتے. تو محبت کی 4 قسمیں، اور انہوں نے کہا کہ واجب ہے کہ ان قسموں کے درمیان فرق کیا جائے. جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. تو پہلی کہتے ہیں کہ محبت اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت. اور کہتے ہیں ولا تکفی وحدھا فی النجاۃ من عذابہ والفوز بثوابہ. کہتے ہیں کہ صرف یہ محبت اللہ کی محبت جو ہے، صرف یہ محبت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے. دیکھیے صرف اللہ سے بچنے کے لیے یہ محبت صرف کافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب لے کر کے کامیاب ہونے کے لیے صرف یہی ایک محبت کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَعُبَّادُ الصَّلِيبِ وَالْيَهُودُ وَغَيْرُهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ. کہتے ہیں کہ مشرک لوگ اور صلیب کی عبادت کرنے والے، جو کروس ہے نا، عیسائی کرسچن لوگ صلیب کی پوجا کرتے ہیں. صلیب بولے تو کروس ایسا ہوتا ہے نا، گلے میں لٹکا لیتے ہیں، گھر میں لٹکا دیتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں اسی کی تصویر بناتے ہیں. تو صلیب کی عبادت کرنے والے کرسچن اور یہودی لوگ اور ان کے علاوہ یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم لوگ میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ نے کہا صرف اتنا کافی نہیں ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو. دیکھیے تو یہ بات ہے. ابھی جا کر کے یہودیوں سے پوچھیں گے کس کی عبادت کرتے ہو تو بولیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اسی وجہ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اللہ سے ثواب لے کر کے کامیاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی سے محبت کیا جائے بس، اور کسی سے نہیں. بات میں آ رہی ہے؟ ہاں. یہ اب دوسری محبت کہتے ہیں محبت ما یحبہ اللہ. یہ چیز بہت اہم ہے. محبت ما یحبہ اللہ، ان چیز سے بھی محبت کرنا جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے بھی محبت کرنا، تب جا کر کے مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ مومنوں سے محبت کرتا ہے، فرشتوں سے محبت کرتا ہے. جو آدمی فرشتوں کو نہ مانے، فرشتوں سے محبت نہ کرے، رسول سے محبت نہ کرے، وہ اس کی محبت صرف کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں بس، رسولوں سے محبت نہیں کرتا، تو اس کی محبت کام آئے گی؟ اس زمین کے انسانوں میں
بہت بڑے انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ نہیں، تقویٰ کے پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب تک کامل مومن نہیں ہوئے ہو، اب تک کامل مومن نہیں ہوئے ہو، جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرنے لگو گے تب تک مکمل مومن نہیں ہوگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب اے عمر، یعنی اب آپ کامل مومن ہو چکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سے اتنے بڑے صحابی اپنی جان سے بھی زیادہ کہے کہ جان کے علاوہ تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں، جان سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے بھی محبت ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تُدْخِلُهُ فِي الْإِسْلَامِ، یہی وہ محبت ہے کہ ایک بندے کو اسلام میں داخل کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور کیجیے اس بات پر۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرنا، یہ ایسی چیز ہے، ایسی محبت ہے، ایسی چیز ہے کہ ایک بندے کو اسلام میں داخل یہ چیز کرتی ہے اور اس کو کفر سے نکالتی ہے۔ آپ آدمی صرف سب کوئی تو کہے کہ عیسائی یہودی سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس اسلام دین کو بھی محبت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دین سے محبت کرتا ہے، اس دین سے محبت کرتا ہے، آخری رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبت کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس دین میں آ سکتا ہے، اس دین میں آ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے صاف صاف؟ تو کہتے ہیں وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْوَمُهُمْ بِهَذِهِ الْمُحَبَّةِ وَأَشَدُّهُمْ فِيهَا، اور یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ اسی محبت سے بن سکتا ہے، وہ اسی محبت کے ذریعے سے بن سکتا ہے، اور محبت میں وہ قائم رہنے والا، سیدھا رہنے والا وہ بن سکتا ہے اسی محبت کے ذریعے سے۔ کس سے؟ جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے ان چیزوں سے بھی محبت کرنا، ان چیزوں سے بھی محبت کرنا، یہ اللہ کی محبت ہی میں داخل ہے، یہ اللہ کی محبت ہی میں داخل ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں الحب للہ وفیہ، الحب للہ وفیہ، وہ جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اسے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وفیہ، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے رضا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرنا، تو اس میں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا ہے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے حیات باقی رکھا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ایک ہم لوگ ایک کتاب پڑھیں گے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث کی شرح میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کیا تھا، اس دعا کے اندر یہ تھا کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے محبت کروں اس بات کی توفیق مانگ رہا ہوں، اور جس سے بھی تو محبت کرتا ہے اس سے بھی میں محبت کروں گا اس بات کی توفیق دے، اور ہر وہ کام جو تیری محبت تک پہنچائے ان کاموں سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو یہ بات ہے کہ الحب للہ وفیہ، محبت اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں وہیا من لوازم محبت ما یحب ولا یستقیم محبت ما یحب الا بالحب فیہ ولہ، کہتے ہیں کسی کی محبت اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک یہ مسئلہ نہ ہو۔ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت عبادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے
جب تک کہ اللہ کے لیے نہ محبت کریں. ورنہ دنیا میں عجیب عجیب قسم کے لوگ عجیب عجیب چیزوں سے محبت کرتے ہیں. کوئی کتے سے محبت کرتے ہیں, کوئی جانور سے محبت کرتے ہیں, کوئی عورتوں سے محبت کرتے ہیں اپنی بیوی کے علاوہ, جو جن سے شادی بھی نہیں ہوئی غیر عورت سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں, اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, بلکہ یہ عذاب کی طرف دھکیلنا ہے, عذاب کی طرف جانا ہے, عذاب کی طرف جانا ہے. تو کسی سے بھی محبت کریں گے تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے محبت اسی وقت ہوگی جس چیز سے اللہ محبت کر رہا ہے اور اللہ جس سے راضی ہے تو اس کام سے بھی راضی ہو. کوئی غیر عورت سے محبت کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کوئی کتنوں رو رو کر کہے نہیں نہیں میں فلاں عورت سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے وہ. اگر کوئی شراب سے محبت کر رہا ہے تو اس شراب کو اللہ پسند کرتا ہے, اور کوئی گناہ کا اور کام بہت ہے دنیا میں, ان سے کہتا ہے میں مجھ کو بہت پسند ہے, کہتے ہیں نا مجھ کو بہت جان ہے, مجھ کو بہت پسند ہے. جس کام کو اللہ نہیں چاہتا ہے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات ہے. اور چوتھی بات ہے المحبت مع اللہ, المحبت مع اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بندہ کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی محبت کر رہا ہے, کسی اور سے بھی محبت کر رہا ہے. جیسے مشرکین مکہ محبت کرتے تھے, مشرکین اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے, جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے. جیسے ابھی آیت میں بھی بات آئی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160/5 میں ابھی آیت نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے. تو یہ ہے المحبت مع اللہ, اللہ کے ساتھ محبت کرنا. تو کہتے ہیں وہی المحبت الشرکیہ, یہی شرکیہ محبت ہے, یہی شرکیہ محبت ہے. کل من احب شیئا مع اللہ, اللہ کے ساتھ ہر وہ چیز جس کی محبت کی جائے اور وہ اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو, تو یہ چیز جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے, یہ شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے اپنے دیوی دیوتا و معبود کی بھی محبت اسی طریقے سے کیا. اسی وجہ سے وہ لوگ مشرک ٹھہرے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور ایک قسم کی محبت ہے, یہ تو اللہ کے محبت کے بارے میں ہے, یہ 4 قسم اللہ کے محبت کے بارے میں ہے. اور ایک قسم اور محبت کی ہے جس کو کہتے ہیں فطری محبت ہے. اور مثال دیتے ہیں, ابھی فطری محبت کے بارے میں بات آ گئی لیکن اور انہوں نے بہت بہترین وضاحت کیا. دیکھیں کہتے ہیں یہ فطری محبت کا کیا مطلب ہے, وہی میل الانسان الی ما یلائم تبعہ کا محبت العطشان للماء. کہتے ہیں کہ فطری محبت کا مطلب ہے کہ انسان اس کی فطرت میں جدھر مائل ہونا ہے, جس کو پسند کر رہا ہے ادھر مائل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے, پیاسا آدمی ضرورت ہے پانی پینے کی تو اس سے محبت کرتا ہے, پانی کو چاہتا ہے. اور کہتے ہیں الجا للطعام, بھوکا آدمی کھانا سے محبت کرتا ہے. اور کہتے ہیں اسی طریقے سے المحبت النوم, نیند کی محبت. بہت سارے لوگ کو نیند اتنا پیاری ہے کہ گاڑی چلاتے چلاتے بھی سو جائیں گے, گاڑی چلاتے چلاتے بیٹھے بیٹھے اور بات کرتے کرتے پڑھاتے پڑھاتے پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں کہ نہیں. وہ قیامت آ جائے گی پھر بھی اگر 5 منٹ دیا جائے تو کہیں گے مجھ کو سونا ہے. اتنا نیند سے محبت اتنی خطرناک ہوتی ہے, اتنی محبت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے بیوی سے محبت, اولاد سے محبت, یہ فطری محبت ہے, یہ فطری محبت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بری بات نہیں, یہ بری بات نہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, یہ محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. بندہ سونے کی عادت ہے لیکن اللہ کی ذکر ہی بھول جا رہا ہے, اللہ کی عبادت بھول جا رہا ہے, یہ محبت اس کے لیے خطرناک ہے. لیکن ہاں اس کو نیند کی ضرورت ہے تو سوچتا ہے سو جاؤں. بہت سارے ایسے لوگ جب نیند نہیں آتی نا
दूसरे को सोते हुए देखते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा मैं भी सो लेता। तो एक नियमत है, वो बहुत बड़ी नियमत है। अच्छा, ये बात जो है कि ये मोहब्बत अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, वरना फिर मसला खड़ा होगा। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह पर जिक्र किया, उसमें से एक आयत का अगर देख लेंगे तो बात मालूम हो जाएगी। सूरा अल मुनाफिकून देखिए, सूरा अल मुनाफिकून 60 पर 3 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 9 देखिए। 60 पर 3 नंबर की सूरत, सूरा अल मुनाफिकून 60 पर 3 नंबर की सूरा है ना, उसकी आयत नंबर 9 देखिए। मिली? బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఓ విశ్వాసులారా, మీ సిరి సంపదలు, మీ సంతానం మిమ్మల్ని అల్లా ధ్యానం నుంచి మరల్చరాదు. ఎవరైతే అలా చేస్తారో వారే నష్టపోయేవారు. बस में आ गई, वही बात है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, वरना क्या होगा? आगे वही बात है, नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। तो अल्लाह की ये इन फितरी मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल न करने वाली मोहब्बत होनी चाहिए, वरना जहां से फितरी मोहब्बत है लेकिन अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादतों से अगर गाफिल हो रहे हैं तो ये मोहब्बत हमारे लिए तबाहकारी है, तबाह का बहुत बड़ा जरिया है। अच्छा, याद रखिए और एक चीज, मोहब्बत के मर्तबे हैं, मोहब्बत के मर्तबे हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कई मर्तबे जिक्र किए, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला से मोहब्बत जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है और कहां तक जाकर के पहुंचती है, तो उन्होंने कई मर्तबे जिक्र किए हैं। अद्दा व दवा के अंदर और रोज़तुल मुहिब्बीन के अंदर भी कहते हैं कि फ़इन्न अव्वला मरातिबिही अल अलाक़ा, पहली मोहब्बत की जो पहला मर्तबा है मोहब्बत का, उसका नाम है अल अलाक़ा। अलाक़ा ताल्लुक से आता है, अलाक़ा। इस मोहब्बत के दर्जे को अलाक़ा क्यों नाम दिया गया? कहते हैं कि जिसे वो मोहब्बत करेगा ना, उसका दिल अपने महबूब से ताल्लुक पैदा अभी शुरू किया है, शुरू ताल्लुक पैदा किया है। जैसे कोई बंदा जब नया नया इस्लाम कबूल करता है, अभी अल्लाह को जानता नहीं, तो अल्लाह ताला के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो ताल्लुक पैदा होता है। ताल्लुक पैदा होता है तो फर्स्ट यही स्टेप है। जब अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा तब उसको दीन से, नमाज से, रोजे से, इससे उससे, तभी उसके बाद ही मोहब्बत पैदा होगी। जिससे ताल्लुक, जिस अल्लाह की इबादत करेगा उसी से ताल्लुक ना हो तो क्या दूसरे से मोहब्बत करेगा वो? तो मोहब्बत का सबसे पहला जो दर्जा है वो अल अलाक़ा उसको कहते हैं। उसका दिल महबूब जिससे मोहब्बत करता है उससे वो अभी ताल्लुक पैदा करना शुरू करता है। उसके बाद जो दूसरा मर्तबा है, हम इख्तिसार के साथ ये करते हैं, अस्सबाबा, स्वाद के साथ सबाबा। ये मोहब्बत जो है, इस मोहब्बत में आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ करके गहराई में जाता है। वो कैसे अल्लाह ताला के बारे में जानता है, अल्लाह की कुदरत को जानता है, तो अल्लाह ताला से और मोहब्बत हो जाती है, उसको और मोहब्बत हो जाती है। इसी को कहते हैं अस्सबाबा। इसमें महबूब की तरफ बंदा झुक जाता है, महबूब की तरफ बंदा झुक जाता है और उसकी मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और तीसरा है अलगराम। अलगराम, ये गराम उस मोहब्बत को कहते हैं कि इस मोहब्बत के बगैर अब वो जी नहीं सकता, उसका कोई चारा नहीं। ये मोहब्बत लाजिम हो जाएगी उसके दिल में। आगे बढ़ते बढ़ते अलगराम तक पहुंच गया तो वो बेचैन हो जाएगा। ये मोहब्बत अगर ना हो तो, ये मोहब्बत हो ना हो तो उसको बेचैन हो जाएगा। अलगराम जो है, अल्लाह अकबर, गराम बोले तो क्या होता है जानते हैं?
غریم اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو قرض دار ہوتا ہے. قرض دار آدمی خوش ہوتا ہے. قرض دار جب تک قرض پھیر نہ دے تب تک خوش نہیں ہوتا. اسی وجہ سے من المأثم والمغرم ہم لوگ روزانہ تشہد میں پڑھتے ہیں دعا. جو تشہد میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اور بری موت سے بچنے کے لیے, قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. اسی دعا میں ہے من المأثم والمغرم. مغرم, معصم, مغرم. معصم بولے تو گناہ, گناہ سے پناہ, اور مغرم یعنی قرض سے پناہ مانگتے ہیں. تو قرض, جس طریقے سے قرض دار پھنس جاتا ہے, جب تک اس سے نہ قرض پورا پھیر نہ دے سکون نہیں ملتا. تو غرام اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بغیر جی نہیں سکتا, اس کے بغیر نہیں جی سکتا ہے. اسی وجہ سے اس کو غرام کہا جاتا ہے. اس میں پورا مکمل اس میں گر جاتا ہے, اس میں مکمل گر جاتا ہے. اس بات کو اور سمجھنے کے لیے سورہ فرقان میں ایک آیت ہے. سورہ فرقان جو 25 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 60 پر 5 دیکھیے. ان عذابہا کانا غراما, ان عذابہا کانا غراما. تو غرام لفظ جو ہے اس میں ایسا معنی ہے کہ اس میں بندہ پھنس جاتا ہے, چھٹکارا ممکن نہیں. وہی اس کے اندر بھی دیکھیے, వారిలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు, మా ప్రభు మాపై నుంచి నరక శిక్షను తొలగించు, ఎందుకంటే ఆ శిక్ష ఎన్నటికీ వీడనిది. تو اس میں یہ بات ہے کہ ان عذابہا کانا غراما, غرام کا لفظ آیا ہے. تو غرام کا لفظ ایسے پھنس جانے کو کہتے ہیں جس سے بچنا نکلنا مشکل ہے, نکلنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت, جس محبت کے بعد بغیر وہ جی نہیں سکتا, اس کو غرام کہتے ہیں, اس کو غرام کہتے ہیں. لازمی ہے, وہ لازمی ہے, ضروری ہو جاتا ہے, وہ ضروری ہو جاتا ہے. ایسے وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ عورتوں سے محبت کرتے ہیں, وہ قتل تک ہو جاتے ہیں, اس کے بغیر جی نہیں سکتے. اسی کو غرام کہتے ہیں. اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے, دوسرے سے نہیں. اور چوتھی نمبر کی بات ہے العشق. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے, یہ لفظ جو محبت کا, یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے لائق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے. عشق, اس میں افراط ہوتا ہے, اس میں افراط ہوتا ہے. بندہ ایک طرف سے یہ حد سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس میں خواہشات پائی جاتی ہے. جسے عورت سے جو محبت ہوتی ہے اس کو عشق کہتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے لائق نہیں ہے. بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوں, اللہ کا عاشق ہوں, نبی کا عاشق ہوں, ایسے کہتے ہیں نا. یہ مناسب لفظ نہیں ہے, یہ مناسب لفظ نہیں ہے. اسی طریقے سے 5ویں درجہ یہ ہے الشوق. شوق, شوق اس محبت کو کہتے ہیں جو محبت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر لے جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے. بولے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی محبت جو اب عمل کرنے کے لیے چلا رہے بندے کو, بات میں آ رہی ہے. ایسی محبت ہو کہ اب وہ جس سے محبت کر رہا ہے اس کی طرف سفر کرے عمل کے ذریعے سے, کہ اس سے قریب ہونا ہے مجھ کو, قریب ہونا ہے مجھ کو. تو اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے جو عبادتیں ہوتی ہیں, جس محبت کے ساتھ وہ بندہ کرتا ہے, اسی کو کہتے ہیں شوق. اسی وجہ سے حدیث میں کیا ہے, جس آدمی کو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے, قرآن مجید میں بھی ہے, تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ کس چیز سے قریب ہوتا ہے؟ فرض سے, اور اس کے بعد نفل سے. تو اس کے بعد جو حدیث میں کیا ہے, یہاں تک کہ وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ تو ایک بالش چلے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ چلتا ہے, ایک ہاتھ چلتا ہے. پوری حدیث آپ یاد کریں, یہی کہتے ہیں الشوق. وہ اللہ کی طرف سفر کرنے لگتا ہے اس محبت کو, یعنی اپنی عبادت سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے. اسی محبت کو شوق کہتے ہیں, اسی محبت کے درجے کو
شوق کہتے ہیں. بہت سارے لوگ محبت تو اللہ سے کرتے ہیں, بے انتہا کرتے ہیں, لیکن شوق کے درجے تک نہیں پہنچتے. وہ صرف کہتے ہیں کہ محبت کرتا ہوں, لیکن وہ اللہ کے لیے سفر نہیں کرتے ہیں, عمل اللہ کے قریب ہونے کے لیے عمل نہیں کرتے, تو شوق کے درجے پر وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک یہ ہے التطیم, چھٹے نمبر کا درجہ ہے التطیم, جس کو التعبد بھی کہتے ہیں. التعبد بھی کہتے ہیں, تطیم اور اس کو تعبد بھی کہتے ہیں. اس درجے میں بندہ جب آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے اگر محبت کیا, جس سے بھی محبت کرے گا اس کے لیے اب عمل کرنا شروع کرے گا, عبادت کرے گا, وہ عبادت کرے گا. یہ عبادت کا بہت بڑا مقام ہے, تعبد عبادت کرنا. تو اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ بندہ عبادت کا شوق اس کو پیدا ہو جائے, عبادت کرنا شروع کرے. تعبد میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ محبوب کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کی اب محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرک شرک کرنے کی وجہ سے مشرک کیوں کہے جاتے ہیں, جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس کی عبادت تک پہنچ جاتے ہیں. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں, اس کے آگے جھکنا, اس کے آگے کچھ سامان چڑھانا, یہ عبادت کرنے لگتے ہیں محبت کی وجہ سے. تو اسی کو کہتے ہیں التعبد, التطیب. اور ساتواں ایک درجہ ذکر کرتے ہیں الخلہ. الخلہ, الخلہ. اس محبت میں جو ہے, جو محبت کرتا ہے انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے, انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے. اور یہ درجہ صرف دو انسان کو ہے, یہ درجہ صرف دو انسان کے لیے ہے, ایک حضرت ابراہیم اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس درجے میں صرف یہی دونوں پہنچے, خلت. حدیث میں اس بات کا ذکر ہے, اس بات کا ذکر حدیث میں ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے 530/2 کے اندر, تھوڑی لمبی روایت ہے, لیکن جس الفاظ میں مطلب ہے ہمارا اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسی طرح خلیل بنایا جس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. یہی اسی کو کہتے ہیں خلت, خلیل سے آیا ہے, خلت خلیل سے آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بیان کیا کہ میری امتی میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا. تو کوئی خلیل نہیں ہے, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خلت کا درجہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. یہ عبادت کا بہت اعلیٰ مقام ہے, کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہے, قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیل بنانے کا ذکر ہے. تو یہ بات ہے, یہ محبت صرف انہی کے لیے خاص ہے. ایک بات اور یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سے جو محبت ہوتی ہے نا, یہ اللہ کی محبت مکمل ہونے کے لیے ایک اور شرط ضروری ہے, ایک اور شرط ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا, اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا. اللہ کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان سے دشمنی نہ رکھی جائے. وہ کیسا محبوب ہوگا کہ محبوب کسی سے دشمنی کرتا ہے اور اس دشمن سے کوئی محبت کرے؟ بات میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے دشمنی رکھتا ہے یا جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں, اگر کوئی آدمی اللہ کے ان دشمنوں سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے اس طرح محبت نہیں کرتا ہے جس طرح کرنا چاہیے. بات میں آ رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ کی محبت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا پڑے گا, اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا پڑے گا. اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تصح الموالات الا بالمعادات, محبت دشمنی کے بغیر مکمل صحیح نہیں ہوگی, محبت دشمنی کے بغیر صحیح نہیں ہوگی. جس سے محبت کر رہے ہیں
اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا پڑے گا، اسے دشمنوں سے دشمنی رکھنا پڑے گا، تبھی یہ محبت صحیح ہوگی، ورنہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے دشمنوں سے بھی دوستی ہے تو محبت یہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں الولا والبرا، الولا والبرا، المحبت فی اللہ والبغض فی اللہ، اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے، آپ تعجب کریں گے، اور ایک نہیں بہت ساری آیتیں، ہم لوگ صرف اشارتاً ایک آیت دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء میں، سورۃ الشعراء جو 20 پر 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 70 پر 5 سے لے کر 70 پر 7 تک پڑھیے۔ سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء 20 پر 6 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 70 پر 5 سے لے کر کے 70 پر 7 تک پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. అతను ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ఇలా అన్నాడు, మీరు పూజిస్తున్న వాటిని కాస్తైనా గమనించారా? 76. మీరు గాని మీ పూర్వీకులైన మీ తాత ముత్తాతలు గాని 77 వారంతా నా శత్రువులు, ఒక్క సకల లోకాల ప్రభువైన అల్లాహ్ తప్ప. اگر اس کو پڑھتے جائیں گے نا، پڑھتے جائیں گے، آپ کہاں تک پڑھیں گے؟ 80 پر 8 تک پڑھی تو اور عجیب عجیب باتیں ہیں۔ پڑھیے پڑھیے۔ రహమాన్ రహీం. అతను ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ఇలా అన్నాడు, మీరు పూజిస్తున్న వాటిని కాస్తైనా గమనించారా? 76. మీరు గాని మీ పూర్వీకులైన మీ తాత ముత్తాతలు గాని 77 వారంతా నా శత్రువులు, ఒక్క సకల లోకాల ప్రభువైన అల్లాహ్ తప్ప. 78. ఆయనే నన్ను సృష్టించాడు, మరి ఆయనే నాకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. 79. ఆయనే నన్ను తెలిపిస్తున్నాడు, త్రాగిస్తున్నాడు. 80. నేను జబ్బు పడినప్పుడు ఆయనే నన్ను నయం చేస్తున్నాడు. 81. ఆయన నన్ను చంపుతాడు, మళ్ళీ తిరిగి బ్రతికిస్తాడు. 82. ప్రతిఫల దినాన ఆయన నా తప్పులను మన్నిస్తాడన్న ఆశ నాకుంది. 83. తరువాత ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ఇలా ప్రార్థించారు, నా ప్రభు నాకు ప్రజ్ఞను ప్రసాదించు, నన్ను సత్వర్తులలో కలుగు. 84. భావి తరాల వారి నోటి నుండి నన్ను కీర్తిశేషునిగా ఉంచు. 85. అనుగ్రహభరితమైన స్వర్గానికి వారసులయ్యే వారిలో నన్ను కూడా ఒకటిగా చెయ్యి. ఆమీన్. 86. నా తండ్రిని క్షమించు, నిశ్చయముగా ఆయన మార్గభ్రష్టులలో లోనివాడు. بس اتنا تک پڑھیے۔ دیکھیے اللہ اکبر، کتنی عجیب عجیب آیت ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اسی آیتوں کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، ان آیتوں کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ ہماری بات کہاں چل رہی تھی اس کو دماغ میں رکھیے، وہ اس کو مت بھولیے کہ محبت کو مکمل ہونے کے لیے دشمنی ضروری ہے۔ جس سے محبت کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنا پڑے گا۔ اور یہی آیت میں کیا ہے، اس آیت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال افرائیتم ما کنتم تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا جو پچھلے گزر چکے ہیں، وہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، دیکھیے وہ سب میرے دشمن ہیں۔ اب سوچئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں، جس کی تم عبادت کر رہے تھے وہ معبود بھی اور تم اور تمہارے باپ دادا بھی، دونوں باتیں ہیں۔ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس سے بھی ہم کو دشمنی ہے اور تم سے بھی دشمنی ہے، دونوں سے، جو باطل معبود ہیں اور جو باطل معبود کی عبادت کر رہے ہیں، دونوں سے غور کر لیجئے۔ اس میں دونوں سے کیا ہے، عدو لی، میرے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، مگر کون دشمن نہیں ہے؟ الا رب العالمین، مگر سارے جہان کا رب دشمن نہیں۔ کیوں دشمن نہیں ہے؟
کیوں اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے آگے پورا جواب ہے، الذی خلقنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھ کو ہدایت دے گا، الذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ اللہ ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، الذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھ کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا، پھر زندہ کرتا ہے، اور کیا؟ جس کے بارے میں مجھ کو یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ کو بخش دے گا، میرے گناہ کو بخش دے گا، اور کیا ہے؟ ربی حبلی حکما، اے اللہ تعالی مجھ کو فیصلہ کرنے کی استطاعت دے، صلاحیت دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں سے ملا دے، دیکھیے نیک لوگوں سے ملا دے، وَجْعَلْ، اور میرے لیے کر دے کیا؟ لسان صدق، میری زبان کو سچی زبان کر دے، یعنی سچ بولوں میں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ہے کہ آنے والے، ہاں یہ سچی زبان نہیں، یہ دوسری آیت میں یہ بات ہے، اس میں ہے کہ آنے والے جو بعد میں ہیں ان کی زبان پر میری تعریف جاری کر دے، دیکھیے یہ دعا کر رہے ہیں، اور کیا کر دے؟ اے اللہ تعالیٰ جو جنت کے وارث ہوں گے ان میں سے مجھ کو کر دے، ان لوگوں میں سے۔ تو یہ عجیب بات ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں ان آیات میں، اسی وجہ سے اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی دشمن ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنا پڑے گا، تبھی اللہ کی محبت مکمل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا غلط کی؟ اب سورہ ممتحنہ کھولیے، 60 نمبر کی سورہ ہے، سورہ ممتحنہ 60 نمبر کی سورہ ہے، 4ویں آیت دیکھیے، 60 نمبر کی ہے نا، دیکھیے ایک مرتبہ سورہ ممتحنہ، ہاں 4تھی آیت پڑھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ ముస్లింలారా, మీకు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాంలోను అతని వెంటనున్న వారిలోను అత్యుత్తమమైన ఆదర్శం ఉంది. వారంతా తమ జాతి వారితో స్పష్టంగా ఇలా చెప్పేశారు, మీతోనూ అల్లాహ్ను వదిలి మీరు పూజించే వారందరితోనూ నాకెలాంటి సంబంధం లేదు. మేము మిమ్మల్ని మీ మిథ్యా విశ్వాసాలను తిరస్కరిస్తున్నాము. ఒకే ఒక్కడైన అల్లాహ్ను మీరు విశ్వసించనంత వరకు మాకు మీకు మధ్య శాశ్వతమైన విరోధం, వైషమ్యం ఏర్పడినట్లే. అయితే ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం తన తండ్రితో, నాన్న నేను మీ మన్నింపు కోసం తప్పకుండా ప్రార్థిస్తాను, కానీ మీ విషయంలో నేను అల్లాహ్ సమక్షములో అంతకంటే ఎక్కువ ఏమీ చేయలేను అన్న మాటలు మాత్రం మినహాయింపులతో కూడుకున్నది. ఇంకా వారిగా వేడుకున్నారు, మా ప్రభువు మేము నిన్నే నమ్ముతున్నాం, నీ వైపుకే మరుగుతున్నాం, ఎట్టకేలకు నిన్నే చేరవలసి ఉంది. और एक आयत पढ़ लीजिए, उसमें तो और बहुत बड़ी बात है। మా ప్రభువు అవిశ్వాసుల కొరకు మమ్మల్ని పరీక్షా సాధనముగా చెయ్యకు. అల్లా మా తప్పులను క్షమించు, నిశ్చయముగా నీవు మాత్రమే సర్వాధిక్యుడు వివేకవంతుడు. बात सुना रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन मअहु। ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम में, यानी उनकी जिंदगी में और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है। आप तफसीर उठाएंगे, उनके साथी तमाम पैगंबर हैं, यानी हजरत इब्राहिम और दूसरे तमाम पैगंबर या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो भी ईमान लाए, उनके रास्ते पर जो भी चलने वाले हैं, उनकी जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। क्या नमूना है? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन सब ने अपनी कौम से कहा, क्या कहा? इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। देखिए दो चीजें हैं इसमें, कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो,
ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بالکل بے تعلق ہی بیزار ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں دونوں سے, تم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور کیا کہا, کفرنا بکم, کفرنا بکم, ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں ہم تمہارے عقیدے کا ہم انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. دیکھیے کیا کہا کہ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ, جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ, ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہوگا, ہمیشہ بغض اور عداوت. بغض بولے تو نفرت, بغض بولے تو نفرت, عداوت دشمنی اب اسٹارٹ ہو گئی ہے, ظاہر ہو گئی ہے. سوچئے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے تمہارے درمیان اب دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے شروع ہو گئی ہے. کب تک یہ نفرت رہے گی, جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاؤ گے, تب تک تم سے ہم بغض اور نفرت کریں گے. ایک اللہ کی جب تک ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. الا قول ابراہیم علی ابیہ, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الگ کیا, دشمنی اسٹارٹ ہو گئی سب سے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان کے باپ جو ہے بت کی پوجا کرتے تھے, ان سے کہا تھا میں استغفار کروں گا, تمہارے لیے استغفار کروں گا, لیکن وما املک لک من اللہ من شیء. دیکھیے کیا کہا, لیکن اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں, کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. استغفار کروں گا لیکن اختیار مجھ کو نہیں ہے, اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اور ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اور پھر پانچویں آیت میں کیا ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں, امتحان میں نہ ڈالنا, کافر قوم کی آزمائش اور امتحان میں نہ ڈالنا. اور اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے, ہماری خطاؤں کو بخش دے, اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. تو ان آیت میں جو اہم پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلطی کر دیا. کیا, نعوذ باللہ من ذالک. ابراہیم علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے, سبق ہے. تم ان کو دیکھ دیکھ کر وہ اسی راستے پر چلو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چھوڑنے والے بیوقوف لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑنے والے بیوقوف لوگ ہیں, یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو یہ بات ہے, اسی وجہ سے بات یہاں میں کہہ دیا کہ دیکھیے کہ محبت کو مکمل کرنے کے لیے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا پڑے گا. اور اللہ رب العالمین کے دشمن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر برا بھلا بولتے ہیں, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں, قیامت کو جھٹلاتے ہیں, جو بھی اسلام کے ارکان وغیرہ کو نہیں مانتے, ایمان نہیں لائے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنے والے لوگ, یہ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں. ان سے دلی دوستی جائز نہیں ہے, دلی دوستی جائز نہیں ہے, تبھی اللہ کی محبت مکمل ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی. یہ محبت کے تعلق سے باتیں ہو گئی. ہمارا وقت بڑا کافی ہو گیا اور کئی باتیں ہم لوگ سننا چاہتے تھے, لیکن یہیں سے اس کتاب کو ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو مسائل الجاہلیہ سے صرف ایک بات پڑھیں گے, ورنہ اگر نہیں تو آئندہ ہفتہ پڑھیں گے. جیسے ابھی کیا ایک مسئلہ پڑھیں گے, آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹھنے میں. دیکھیے ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں مسائل الجاہلیہ سے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو
صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے. آمین.